الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ایک فطری تقاضا ہے اور ہر انسان کی یہ اپنی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر انسان دنیا میں جو ہے وہ کامیابی چاہتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی اعتبار سے، یعنی کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے آج کامیابی ملے۔ لیکن کامیابی ہے کیا؟ کیا کامیابی مال اور دولت ہے؟ کیا عزت اور مرتبہ ہے؟ کیا اچھا مکان اور اچھی گاڑی ہے؟ تو ہم کیوں نہ اس سلسلے میں جو ہے اپنے پاس جو ہمارے پاس ایک رہنما اصول ہیں اور راہبر اور رہنما ہے یعنی قرآن کریم، ہم اس کی طرف رخ کریں اور ہم اس سے پوچھیں کہ ہمارے لیے اصل کامیابی کیا ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے کامیابی نہیں چاہیے، لیکن کامیابی ہے کیا؟ آج ہم لوگوں نے وہ غلط عقیدہ سمجھ رکھا ہے اپنا اور غلط خیال کر رکھا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ بہت سے حضرات کامیابی اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس مال اور دولت آ جائے تو ہمیں جو ہے وہ دنیا میں کامیابی مل گئی۔ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کامیابی کس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے آئی آئی ٹی کلیئر کر لیا یا ہم نے نیٹ کوالیفائی کر لیا تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ کامیابی ہو گئی۔ بزنس مین ہیں، بڑے بڑے بزنس ان کے ہو گئے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی یہی ہے۔ لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ تو قرآن کریم نے صاف طور پر فرما دیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب کون شخص ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے دور رہا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی قیامت کے دن اصل کامیابی کا پتہ چلے گا۔ یہاں پہ کسی کی کامیابی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں، لیکن 2 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ صبح کے تخت نشین شام کی گداگر دیکھے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ پل بھر میں نصیب بدل جاتے ہیں۔ تو دنیا کی بھائیوں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دنیا میں جو ہے یہ اصل کامیابی نہیں ہے کہ دنیا کو ہم نے جو کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے یہ بالکل بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی اس دن پتہ چلے گی کہ فمن زحزح عن النار، کہ جہنم سے کون دور ہوگا، وادخل الجنہ، اور جنت میں کون داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں فقد فاز، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لایا وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مہمانداری تیار کر رکھی ہے کہ تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو اصل جملہ فرما رہے ہیں وہ یہاں پہ نقطۂ نظر ہے کہ ذالک الفوز الکبیر، کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ذالک الفوز الکبیر، کہ جو اللہ جو ہے سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا رازق، وہ فرما رہے ہیں کہ ذالک الفوز الکبیر۔ تو بھائیوں یہی اصل کامیابی ہے اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت داہنے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال عطا فرمائیں گے تب ہے ہماری اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کہ اے انسان تم مستقل کوشش میں لگے رہتے ہو اور تم مستقل محنت میں لگے رہتے ہو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے۔ مستقل محنت اور کوشش کیا ہے کہ یعنی یہ کوشش جو ہے دونوں اعتبار سے ہو سکتی ہے، ایک اچھی بھی کوشش ہوتی ہے، ایک بری کوشش ہوتی ہے۔ کہ اچھی کوشش کیا ہے کہ ہم لوگ وہ اعمال کریں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال ہوں اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے، تو یہ کوشش ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانے والا ہی محنت کرتا ہے یا حلال کمانے والا ہی کوشش کرتا ہے۔ اگر حرام مال کمانا ہو تب بھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر حرام مال کسی کو چوری کرنی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے پلاننگ کرے گا نا اس کی، یا کسی کو کسی کے ساتھ جھوٹا یا دھوکہ کرنا ہے یا اسکیم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تم رب تک، اپنے رب تک ملنے تک، یعنی اپنے رب سے جب ملو گے اس تک کوشش میں لگے رہتے ہو، لیکن تمہاری کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ
فسوف يحاسب حسابا يسيرا، کہ اگر نامہ اعمال تمہارا سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو تمہارے لیے پھر آسانی کا معاملہ ہے اور حساب و کتاب آسان لیا جائے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے یہ معاملہ ہوا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف دیکھنا بھی نہ پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ پیٹھ کے پیچھے سے جو ہے جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جو لوگ جو ہے اللہ رب العزت کو راضی کر کے نہیں گئے ہوں گے، تو اللہ رب العزت پیٹھ کے پیچھے سے، یعنی ہم دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے، لو اپنا مال لے لو۔ اس طریقے سے جیسے دنیا میں ہم کسی کے ساتھ معاملہ کریں، اللہ رب العزت اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسے معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوگا تو وہ موت پکارے گا، پھر ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کہ نہ وہاں پہ موت آئے گی نہ وہاں پہ زندگی ہوگی۔ تو کس طریقے کا معاملہ ہوگا وہاں پہ قیامت کا دن؟ تو وہاں پہ اصل کامیابی ہمیں وہاں پہ پانی ہے بھائیوں، یہاں کی کامیابی نہیں پانی ہے ہمیں۔ اور اگر یہاں پہ ہم چلتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر سب کے اندر ایک کمی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب کے اندر یہ کمی ہے، شاید میرے اندر بھی ہو، آپ کے اندر بھی ہو، سب لوگ اس میں شامل نہ ہوں، لیکن اکثریت اس میں شامل ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم لوگ یہ چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرے حضور مجھ سے پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے لیے راتوں کو رویا تھا، کیا کیا میرے لیے لے کے آئے، اگر ہم لوگ یہ سوچنے لگے تو یقیناً ہم لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جنت کی طرح ہو جائے گی اور ہم لوگ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ مطلب کہ لوگ تمہیں کچھ کہیں گے، قَالُوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ جو ہے ایمان والوں کو جب کافر لوگ دیکھتے تھے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، کہ ان کے اوپر ہنستے تھے، مجرم تھے وہ، حالانکہ کافر تھے، مجرم تھے، لیکن ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، ہنستے تھے وہ لوگ۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اس دن ایمان والے کفاروں کے اوپر ہنسیں گے، کفار کے اوپر ہنسیں گے ایمان والے کہ تم لوگ جو ہے ہمارے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عیش و آرام میں رکھا ہے اور تم جہنم کی گھاٹی میں داخل ہو رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہماری طرف سے حساب لے لیں گے، اللہ رب العزت کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں أَيْنَ تَذْهَبُونَ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ دنیا میں بھی ہم اللہ رب العزت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے اور آخرت میں تو یقینی طور سے نہیں بچ سکتے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، شدید کا لفظ آتا ہے عربی میں تو وہ سختی کے لیے آتا ہے اور اس کے ساتھ لام بھی داخل ہے یہاں پہ۔ لام کا مطلب ہوتا ہے یقینی، لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، کہ ہم لوگ نہیں بچ سکتے بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو قیامت کا دن رکھا ہے وہ حساب کتاب کا دن ہے، اور جو ہم لوگ اعمال کریں گے وہی یقینی طور پر ہمیں ملے گا۔ اگر یہاں پہ ہم اللہ رب العزت کی بات مان کے جائیں گے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے تبھی جو ہے ہم لوگ کو وہاں پہ اچھا صلہ ملے گا اس کا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ دنیا تو زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی جو کہ اللہ رب العزت کے سب سے محبوب ہیں، وجہ کون و مکان ہیں، اللہ رب العزت نے وہ اللہ رب العزت کے آگے جو ہے اتنا روتے تھے اور یہ فرمانے ہیں کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے بھائیوں؟ تو ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم لوگ کس مقام پہ ہیں، کیا ہم لوگوں نے کامیابی سمجھ رکھی ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی وہ کامیابی ہوگی ہم لوگوں کو کہ جس دن اللہ کے نبی کے سامنے ہم جو ہے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نبی حوض کوثر سے ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو وہ سب عطا فرمائے۔ تو ہم لوگوں کو وہ اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے نا۔ اسی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے محبوب صحابی تھے، اللہ کے نبی کے تو سبھی محبوب صحابی تھے لیکن حضرت معاذ بن جبل کبار صحابہ میں آتے ہیں، یعنی بڑے صحابی میں سے تھے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ اللہ کے نبی کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے تو اگر ہمارے گھر آتا ہے تو ہم باہر پر اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جب حضرت معاذ کو روانہ کرنے لگے تو حضرت معاذ کو جو ہے نصیحت کرتے کرتے مدینے سے باہر آ گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، جملے پہ غور کریے گا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم جب واپس آؤ تو تم مسجد نبوی کو پاؤ اور مجھے نہ پاؤ۔
کتنا سخت جملہ ہے. اگر ہمارے والد یا ہمارے بھائی اس طریقے کا جملہ ہم سے استعمال کرتے ہیں کہ مجھے نہ پاؤ گے تو ہم لوگ کتنا تڑپیں گے. اور وہ اللہ کے نبی کے اتنے محبوب صحابی اور اللہ کے نبی سے ہمیں کتنی محبت ہے کہ نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے, ان کے بارے میں صرف پڑھا ہے اور سنا ہے, ہم اتنی محبت کرتے ہیں. تو حضرت معاذ کو تو کتنی محبت ہوگی. حضرت معاذ سے کہا ہو سکتا ہے تم واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ, اور ہوا بھی وہی کہ اللہ کے نبی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ کہ تم ہو سکتا ہے کہ جب واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ. تو حضرت معاذ رونے لگے, اور حدیث میں آتا ہے فبکا معاذ کہ حضرت معاذ زارو قطار رو رہے تھے اور اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی مجھے اپنے سے جدا مت کریے, میں نہیں رہ پاؤں گا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں معاذ, اگر تم واقعتاً میرا ساتھ چاہتے ہو تو جنت میں میرا ساتھ پاؤ. تو حضرت معاذ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کا ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ تو کہا کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا وہ یقیناً میرا ساتھی ہوگا. تو ہم لوگوں کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ ایسی زندگی گزاریں کہ ہم لوگ کو اللہ کے نبی کا پڑوس عطا ہو. اللہ کے نبی کو ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھی بنے جنت میں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے, سب سے مکرم کون ہے, جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہو. تو ہم لوگوں کو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو, اور ہم لوگوں کو جو ہے یہ اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں کو صرف یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت کیا کہیں گے, اور اپنے نبی کی جو ہم لوگوں کے لیے ہمارے نبی اتنی دعائیں کر کے گئے ہیں وہ اگر کل کو ہم سے سوال کر لیں گے قیامت کے دن تو ہم صحیح سے جواب دے سکیں گے کہ نہیں. تو ہم لوگ اگر یہ سوچ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے ہم سب کو جو ہے انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.